یہ نبی کی صفت ہے. تو اس کی عبادت ہے، اس کا مسکرانا بھی عبادت ہے، اس کا رونا بھی عبادت ہے. اس لیے کہ اگر اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی پچھلی زندگی کو یاد کر کے ایک ایک آنسو، آنکھوں کا ایک قطرہ نکال دیا رو کر، اللہ میری پچھلی زندگی کو معاف فرما، گناہوں کو، خدا پاک کی قسم حدیث کی روشنی میں اس کا ایک قطرہ جہنم کے وادیوں کو بجھا دے گا. تو ایمان والے کا ہنسنا بھی عبادت، ایمان والے کا رونا بھی عبادت. اور یہ جو خوشی آ رہی ہے رمضان کے مکمل 30 روزوں کے بعد، وقتی خوشی، یہ کیا خوشی اللہ پاک دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، چند گھنٹوں کی خوشی ہے، یہ یاد رکھیں، کان کھول کے سن لیں، یہ خوشی ٹیمپروری ہے، ڈپلیکیٹ خوشی ہے. کیسے؟ اس خوشی کے بعد اس کا کھانا باسی، اس خوشی کے چند گھنٹوں کے بعد اس کے کپڑے پرانے، سب کی زبانوں پر دوسرے دن باسی عید. وہ عید بھی کیا عید جو باسی ہو جائے، جسے بدبو لگ جائے، جو پرانی ہو جائے، جو میلی ہو جائے. اور ذرا دن نہیں 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 نہیں، یہ تو عارضی اور ٹیمپروری خوشی ہے، ختم ہونے والی. اس کے مقابلے میں میرے بھائیوں ہمیشہ کی خوشی ہے آخرت کی. اگر ایمان کے تقاضے کے ساتھ، نبی کی سنتوں کے مطابق، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، حلال حرام کی تمیز کے ساتھ، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ، ہر ایک کا حق ادا، شوہر بیوی کا حق ادا کر رہا ہے، بیوی شوہر کا حق ادا کر رہی ہے، اولاد ماں باپ کی کا حق ادا کر رہی ہے، ماں باپ اولاد کا حق ادا کر رہے ہیں، پڑوسی پڑوسی کا حق ادا کر رہے ہیں، رشتہ دار کا حق ادا کر رہے ہیں، استاد شاگرد کا، شاگرد استاد کا، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، ایک ایک کا حق ادا کر رہے ہیں. اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارتے رہے، جان و مال کا صحیح استعمال ہوتا رہا، دن بدن جنت کا شوق، جہنم کا خوف ہوتا رہا. جب مر کے جائیں گے ہمیشہ کی خوشی جنت کی، نہ کبھی باسی ہوگا وہاں کا کھانا، وہاں نہ کیڑے پڑیں گے وہاں کے شراب میں، وہاں کے مٹھے میں، وہاں کا نہ کول ڈرنکس خراب ہوگا، نہ وہاں کے موز، سیب، انار، پھل پھلاریاں میں نہ سوکھیں گے نہ کیڑے پڑیں گے. وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی نعمتیں، وہاں کی نہریں، وہاں کی حوریں، ہمیشہ کی، وقتی نہیں. کتنی ہمیشہ کی؟ ایک بات بتا دوں، کتنی ہمیشہ کی. روایت میں آیا، غور سے سنیں، روایت میں آیا، یہ دنیا دھوکے کی جگہ چند دن مر کو جانا سو. روایت میں آیا، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہ خالی ہے رائی کے دانے سے بھر دیا جائے. رائی کا دانہ کا تو موٹا کدو، رائی کا دانہ کا تو راگی کہ بھر دیا جائے. اب ذرا سوچیں، رائی کے دانے سے بھر دیا جائے تو کتنے کلو رہے گا وہ؟ کہاں؟ آسمان اور زمین کے درمیان. یہ کلو کو اتنے 5 کلو، 10 کلو، 100 کلو کا موٹا، 1000 کلو. پھر یہ گھر، یہ رام نگر، کرناٹک، انڈیا، آل ورلڈ، دنیا بھر کو، آسمان و زمین کے درمیان بے حساب و کتاب بھر دیا جائے. روایت میں آیا 1000 سال کے بعد حکم دیا جائے کہ چڑیا آئے، 1000 سال کے بعد ایک دانہ اٹھانا. کس میں سے؟ کٹورے میں سے نہیں، آسمان و زمین کے درمیان کے رائی کے دانوں میں سے 1000 سال کے بعد اٹھانا، چلی جانا، پھر 1000 سال کے بعد دانہ اٹھانا. علماء نے فرمایا روایت کی روشنی میں ایک دن وہ آئے گا رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی. ہمیشہ کی عید آخرت کی، ہمیشہ کی عید جنت کی. اس کے لیے ہمیں عارضی عید کے لیے بھی تھوڑی بہت تیاری کرنا ہے، اسے انکار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عید نہ منائیں، اچھے کپڑے نہ پہنیں، کھانا نہ پکائیں، بریانی نہ پکائیں، میٹھے نہ پکائیں، عیدی نہ دیں، بقرعید کی عید گوشت کی، رمضان کی عید پیسے کی. اب سب کو دینا پڑتا ہے، بچوں کو، رشتے داروں کو، سالہ کو، سب کو سب دینا چاہو، وقتی چیزیں یہ تو کرنا، ان سے انکار نہیں ہے. دماغ میں استحضار رہے، ہمیشہ کی تیاری کرنی ہے آخرت کی.
میرے بھائیوں، امت کی خوشی ہدایت کے مل جانے پر، امت کی خوشی ایمان پر موت ہونے پر، امت کی خوشی قبر میں راحت ملنے پر، جنت کی کھڑکیاں کھلنے پر، امت کی خوشی اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملنے پر، امت کی خوشی پل صراط پہ بجلی کی طرح پار ہونے پر، امت کی خوشی اللہ کی رضامندی پر، امت کی خوشی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے پر۔ الٹا امت کا غم بغیر ایمان کی موت آنے پر، امت کا غم قبر کے عذاب سے، امت کا غم بائیں ہاتھ میں عذاب اعمال نامے دینے پر، امت کا غم جہنم کے راستے سے کٹ کٹ کے جہنم میں گر جانے سے، امت کا غم اللہ کی پھٹکار پڑنے سے، امت کا غم جنت میں داخلے کے بغیر جہنم کا فیصلہ ہو جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے ہمیشہ کی جنت کے فیصلے فرمائے۔ ایک امت کی خوشی سوچنا ہے، ایک امت کا غم سوچنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عید کا دن آیا، صحابہ ملنے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کو کھاتے تھے۔ حضرت آپ آج عید کا دن میں بریانی پکائے بغیر آپ سوکھی روٹی پانی میں ڈال، بولے مجھے اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ آج امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے دنیا میں جن کو سوکھی روٹی بھی میسر نہیں ہے، میں اس کو بھی شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور یوں فرمایا، صحیح معنوں میں خوشی اس کی ہے، قرآن کی آیت پڑھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس کو جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں سے بچا لیا گیا، جنت کی نعمتوں میں داخل کر دیا گیا، حقیقی اوریجنل خوشی اس کی ہے۔ قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عید اس کی نہیں جو ٹھاٹ باٹ کے ریمنٹ اور قیمتی کپڑے پہنے، عید اس کی نہیں جو بڑی بڑی دعوتیں کرے، عید اس کی نہیں جو گھروں میں بڑے بڑے دیگے چڑھائے، عید اس کی ہے جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے، جس نے تراویح پڑھی، جس نے نمازیں پڑھی، جس نے تلاوت کی، جس نے صدقہ کیا۔ قطب ربانی فرما رہے ہیں عید اس کی ہے۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں، عید کا دن آیا، اللہ کے نبی کا زمانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستے سے گزر رہے ہیں، سارے بچے کھیل رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، نئے کپڑے، خوشیاں منا رہے۔ ایک بچہ بازو کھڑا بیٹا رو رہا، اللہ کے نبی نے پوچھا، بیٹے کیا بات ہے؟ اجی کیا بتاؤں، میرے پاس عید منانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ تمہارا ماں باپ کہیں؟ میں تو یتیم ہوں، باپ کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، میرا کوئی سہارا نہیں، تو میرے گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں، نئے کپڑے بھی نہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو نکل گئے، اللہ کے نبی رو لیے، بچے کا ہاتھ پکڑا، آہستہ سے لے کر گئے اپنے گھر کو۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عائشہ اس بچے کو نہلاؤ، اس کو نئے کپڑے پہناؤ، اس کو میٹھا کھلاؤ۔ بیٹے ادھر آؤ۔ جب تیار ہو گیا بچہ، بیٹے سن، آج سے تیرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے تیری ماں عائشہ ہے۔ عید کے دن کا واقعہ ہے یہ۔ اپنے لیے جہاں خوشیوں اور راحتوں اور نعمتوں کا خیال رکھتے ہیں، محلوں میں، علاقوں میں، خاندان میں، قبیلے میں کون یتیم، فقیر، مسکین، محتاج، مجبور، بیوہ ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے، علاقوں کی کارگزاری ہم نے سنی، ایک علاقے میں عید کا دن آیا، کم عمر بچی باپ سے پوچھی، ابو مجھے کانچ کے بنگڑیاں دلائیے، میرے سہیلیاں کانچ کے بنگڑیاں پہنے۔ نہیں بیٹے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ علاقے کی کارگزاری، سمجھدار تھی بچی، دکھ سے سہیلیوں کے سامنے میں کیا صورت دکھاؤں، دیکھ کر شام عید کی رات ہونے سے پہلے خودکشی کر کے مر گئی۔ اس ماں کے کلیجے پر کیا گزری ہوگی، اس کے باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی جس کے پاس بنگڑیاں، کانچ کے بنگڑیاں دلانے پیسے نہ ہو۔ ایک ہم اپنے خوشیوں کو بھی دیکھنا، ایک امت کی حالت کو بھی دیکھنا۔ اس وقت کرونا وائرس کی بنیاد پر امت کس حالت سے گزر رہی، لاکھوں، ہزار نہیں، 100 نہیں، لاکھوں اللہ کے بندے بندیاں زبان کھلنے پہ مجبور ہو، بات گھٹ گھٹ کے مارے، فقیری، بے بسی، بے کسی، تنگی، مجبوری، لاچارگی کی بنیاد پر زبان سے بول نہ سکے، پیسے نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، بات مجبور ہو کر اعلان کرنا پڑا۔ دیکھو کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے
پارا نہیں ہوئے, ہمارے شوہر بھی مجبور ہیں, میں مجبور ہوں, ہمارے بچے 5-6 بچے ہیں, کھانے کی مدد کرو, مجبور ہو گئے. ہاں, اور علاقے کے علاقے بھوکے پیاسے علاقے مجبور. ابھی حال کا جو حادثہ پڑوس ملک کا پاکستان کی جو فلائٹ میں جو شہید ہوئے مسلمان تھے, عید منانے کے لیے جا رہے, کیا گزری ہوگی ان مسلمانوں پر کہ خواب بھی نہ سوچا ہوگا ان کے ماں باپ نے, رشتے داروں نے, ان کی بیوی بچوں نے کہ ان کی لاشیں پڑیں گی. اور جہاں پلین گری وہ پورا علاقہ حادثے سے, وہاں کے گھروں والے وہاں کی لاشیں پڑی, وہ گھر تباہ ہو گئے, علاقہ برباد ہو گیا. ان کے گھروں میں کیسی عید منا رہے ہوں گے کیا. اور جہاں کرونا وائرس کیا پازیٹو نکلا, اور پازیٹو جن کی انتقال ہو گئے رمضان سے پہلے, ان کے گھروں میں کیسی عید منائی جا رہی, ان کا بھی سوچے. یہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. شاعر کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھی, فرشتے کم نہیں تھے عبادت کے لیے. انسان کو پیدا کریا سوچ دکھ سکھ میں ساتھ دینے کے لیے. انہیں مریا تو مریا, جیا تو جیا, دوسرا میں میرے بیوی بچے, اس کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہمیں. جانور کو رحم کرنے پر خدا مغفرت کر رہے ہیں, انسانوں کو اشرف المخلوقات کو رحم کریں گے تو اللہ کیا نہیں دے گا. تو عید آتی ہے جھنجھوڑنے کے لیے, دلوں کو ہلانے کے لیے, ہوش میں آ کے عید گزار. اس لیے کہ عید اس دین میں حقوق بھی ہیں, حدود بھی ہیں. حقوق اللہ کا, نبی کا, ماں باپ کا, حدود بارڈرز. خوشیوں کے بارڈر الگ ہیں, غم کے بعد ایوری تھنگ ٹو مچ از ٹو بیڈ. بارڈر آؤٹ آف دا بارڈر نہیں کر سکتے. خوشی بھی بارڈر کے اندر ہی کرنا پڑے گا. خوشی میں آ کر جوا کھیلے, خوشی میں آ کر ننگے ناچے, خوشی میں آ کر خلیرا بھائی, چچرا بھائی, مولیرا بھائی, تائرا بھائی, پھپھیرا بھائی, سالی بھاوا سے مسافہ کرے, گلے ملے, حرام ہے. یہ خوشی نہیں کر رہے تو حرام کر رہا. اور بہن, چچری بہن, خلیری بہن, مولیری بہن, تاری بہن, یہ تو رشتہ ہے خاندان کے لیے. یہ تو نام محرم ہے آپس کے لیے. بھاوا سے نہیں مل سکتا, دیور جیٹ نہیں مل سکتا, ہاتھ دل دیکھ ہی نہیں سکتا, تو مسافہ کیسا کر سکتا ہے؟ نندا بھی نہیں کر سکتا سالے کی بیوی سے. جب خلیری بہن سے نہیں کر سکتا تو سالے کی بیوی سے کیسے مسافہ کر سکتا ہے؟ الٹی دنیا. ساس ماں کے حکم میں ہے, ساس ماں کے حکم ہے. ساس جمی سے چھپ رہی ہے, جمی ساس سے چھپ رہا ہے. سالی حرام ہے, سالی سے مسافہ کر رہا تو گناہ ہے. یہ حدود, بارڈر. غم کے بھی بارڈر ہیں. جتنا کم کرنا اتنا کرنا. زیادہ کپڑے پھاڑ لینا, سر پھوڑ لینا, دیوار کو پٹک لینا, شریعت میں جائز نہیں ہے. تو غم کی بھی حدود, خوشی کی بھی حدود, عید کی بھی حدود, تو شریعت کے مطابق کرنا. تو لہٰذا ایک روزہ رمضان کا میرے شیخ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ حضرت کے درجات بلند فرمائے, حضرت نے ایک کتاب میں لکھا ہے ایک روزہ رمضان کا, ایک روزہ زندگی بھر کا. یہ آیا تھا رمضان کا روزہ پریکٹس کرانے کے لیے, مشق کرانے کے لیے. جس طرح رمضان کے روزے میں آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچایا, کانوں کو حرام سننے سے بچایا, زبانوں کو گالی دیا تو کوئی کہ رمضان میں منہ مچھلے گالی دینا کو, تو رمضان میں گالی نہیں دینا, بغیر رمضان میں دیے تھے. رکو بار ٹی وی بند کر دو, رمضان آ رہا تو بغیر رمضان میں نہیں. جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچے تھے, نیکیوں میں آگے بڑھے تھے, پریکٹس کا مہینہ تھا. موت تک کا ایک روزہ ہے, اپنے آپ کو اعمال پہ لگانا ہے, نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے, ہر گناہ سے بچنے کا نام روزہ ہے. اس کے لیے بھائی پوسٹ کس پوسٹ, مزہ ما مزہ, گزر گیا سو گزر گیا. گزشتہ رمضان کی طرح ہمارا رمضان نہ ہو, گزشتہ عیدوں کی طرح عید ہماری نہ ہو. ہماری عید یہ ہمارا رمضان, یہ ہمارے روزے تراویح زندگی کے بدلنے کے فیصلے کر کے جانا ہے. تو اس کے بعد بھی یہ کوشش کریں جس طرح ہمیں نماز, روزہ, ذکر, تلاوت, پردہ, تقوی, احکامات پہ چلے, اللہ سے ڈرے. رمضان میں, رمضان کے بعد بھی ایسے ہی پوری زندگی خوشیوں میں, غم میں, جنازے میں, شادیوں میں, پروگراموں میں, فنکشنوں میں, پارٹیوں میں, بازاروں میں, جھوپڑیوں میں, بنگلوں میں, راہوں میں, دن میں, رات میں, اجالے میں, اندھیرے میں, پہاڑوں کے دامن میں, جنگلات میں, کھنڈرات میں, پلینوں میں اڑیں, سمندر کی کشتیوں میں چلیں, ہر جگہ ہر وقت
اللہ دیکھ رہا ہے اس وقت میرا کیا، اللہ کا میرے اوپر کیا حکم ہے، میں مرد ہوں میں عورت ہوں، میں کیسے جینا میں کیسے مرنا. اس کے لیے احساسات کے ساتھ جینے کی کوشش کریں، ارادہ کریں. اب تک کی زندگی گزری تو اللہ سے معافی مانگیں. اب آنے والی عید میں ہمیں جتنا ہو سکے اپنے آپ کو خوشی کے ساتھ، خوشی منائیں، ضرور منائیں. خوشی کے ساتھ ساتھ ذرا امت کی حالت پر بھی دیکھ کر دعا بھی کریں، امت کی حالت پر ان کے غم میں بھی شریک ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں شریعت کے مطابق، قرآن حدیث کے مطابق، انبیاء علیہ السلام، صحابہ اکرام، اولیاء اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.